آڈیو لیک کے غبارے میں جو ہوا بھری گئی تھی ایک جج صاحب کی جانب سے، وہ ہوا تو نکال دی گئی آج سپریم کورٹ کی جانب سے۔ بہت ہی امپورٹنٹ سماعت ہوئی اس پر، بہت ہی امپورٹنٹ ریمارکس ہیں، کچھ تبصرے تجزیے بھی جاری ہیں، وہ حسب معمول گالیاں بکنے پر معمول کچھ لوگ سپریم کورٹ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ تاہم جنرل فیض کا معاملہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایسے تعلقہ خیز انکشافات ہیں کہ آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائیں گی، آپ گنگ رہ جائیں گے۔ یہ ناظرین دعا کریں، پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے حقیقتاً، حالانکہ ہم پچھلے 60 سال سے تو میں سن رہا ہوں کہ پاکستان ایک نازک موڑ سے گزرا ہے، وہ کہ 58 سال میری عمر ہے، لیکن بہرحال اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ 60 سال سے ہم سن رہے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، اس وقت حقیقتاً پاکستان کو ایک بڑا چیلنج درپیش ہے۔ آغاز کر لیتے ہیں ناظرین، آپ کی یادداشت کا بھی ذرا امتحان لے لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، غالباً 9 مئی ہو چکا تھا، اس کے بعد ایک چھاپا پڑا تھا سینٹورس مال میں، جو سینٹورس مال کے مالکان میں سے ایک، جن کا تعلق اب غالباً ختم کر دیا ہے، ان کے اپنے والد نے، یعنی وہ جو تھے تنویر الیاس، وہ وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کو۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ تو یہ بھی ہوا تھا کہ ایک فلور پہ کچھ آتے زندگی کا واقعہ ہوا تھا، اس سے پہلے ایک چھاپا بھی پڑا تھا۔ اس وقت کچھ چیزیں سامنے آئی تھیں، وہ آج کے حالات سے بہت ریلیونٹ ہیں۔ اس وقت یہ آیا تھا کہ ایک پیرالل انٹیلیجنس نیٹ ورک چل رہا ہے، اور وہ پیرالل انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے وہ اس وقت تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یقین کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ مجھے بھی اس وقت ان خبروں پر کچھ تفصیلات تھے، لیکن اب چونکہ میں ان کاموں پر لگا ہوا ہوں چیزوں پر، تو بہت ریولیشن ایسی ہیں جو بڑی یوں سمجھیے کہ بعض اوقات تو حوصلہ شکن بھی ہوتی ہیں کہ کیسے کیسے لوگ، کہاں کہاں بیٹھے ہوئے لوگ، کتنے اسمارٹ لوگ، ایک افسانوی کردار کی شہرت حاصل کر لینے والے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین بہرحال اب کیا کیا جائے، یہ آپ کو اس خبر کے کچھ تفصیلات سے پہلے آگاہ کرتے ہیں سپریم کورٹ کو، اس کے بعد چلیں گے۔ یہ اب تک یہ کہا جا رہا ہے، جو میری اطلاعات ہیں، میں نے کچھ لوگوں سے بات کی کہ ٹاپ سٹی کیس کے حوالے سے جنرل فیض کے خلاف جو انکوائری تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، جنرل فیض کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں، 73 شریک ملزمان کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں، یعنی 73۔ میں نے آپ کو یاد ہے، آپ کو ایک فگر بتایا تھا 86 کا، تو کچھ اور لوگ بھی ہیں، تو وہ وہاں تقریباً بات جا پہنچے گی۔ وہ جو کہتے ہیں نا بات چل نکلی، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے، تو وہاں تک پہنچے گی۔ پھر یہ ہے کہ اس کیس میں، صرف اس ایک کیس میں کورٹ آف انکوائری جو ہے اس نے 5 سال کی سزا تجویز کی ہے، ساتھ ساتھ کورٹ مارشل کی بھی سزا تجویز کی ہے۔ اب اس کیس میں کورٹ مارشل اور دیگر الزامات میں کورٹ آف انکوائری کی کارروائی بھی جاری ہے، کیونکہ کورٹ آف انکوائری نے جو تجویز کر دی ہے، اس کے بعد کورٹ مارشل کی کارروائی کیسے ہونی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا، وہ کام جاری ہے۔ جنرل فیض موجود ہوتے ہیں، ان کو وکیل کی بھی سہولت حاصل ہے، ان کی اپنی مرضی کا وکیل ہے۔ پھر یہ بھی ایک جو مجھے حیرت ہوئی ہے کم سے کم، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک میں اس بات پہ کنوینس نہیں ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے، اس دور میں انہوں نے جو چیف جسٹس کے طور پر جو ان کا کنڈکٹ تھا اس کی بنیاد پر پکڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی کرمنل ایکٹیویٹی ہو تو پھر تو کوئی نہیں بخشا جا سکتا جو نیشنل سیکیورٹی سے متعلق ہو۔ جنرل فیض اور ثاقب نثار کے بھی رابطے ثابت ہو گئے ہیں۔ ٹاپ سٹی اسکینڈل میں ثاقب نثار کا بھی کچھ نام جو ہے اس کی بات کی سنائی دے رہی ہے، اور اتنا یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار جو ہیں، انہوں نے 17 اگست کو واپس آنا تھا، لیکن پھر یہ خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے برطانیہ میں قیام کچھ عرصے بڑھا دیا ہے۔ اب کتنا بڑھا ہے یہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ خبریں 17 اگست کی شام کو موصول ہوئی، 18 کو چھٹی تھی، ہم نے بھی کہا آپ کو بھی آرام کرنے دیا جائے، تو اس لیے یہ خبر آپ تک پہنچانا ضروری تھی، ہم نے پہنچا دی۔ ساتھ ساتھ ایک اور انکشاف بھی ہوا ہے کہ جنرل فیض کے پاس 3 مختلف لوکیشنز پر 3 فون رکھے ہوئے تھے، اور ایک لوکیشن تو راولپنڈی کے پاش ایریا کی تھی، اس کے علاوہ ایک فون کی لوکیشن چکوال میں تھی، اور تیسرے فون کی لوکیشن جو ہے وہ اسلام آباد کے ایک علاقے کی تھی۔ اسلام آباد میں 2-4 علاقے ایسے ہیں جہاں یہ ہو سکتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے علاقے ہیں بہرحال۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ ان تینوں لوکیشنز کو ٹریس کرنا مشکل تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے
کہ یہ ارینج کیا گیا تھا کہ ان تینوں لوکیشن کو ٹریس نہ کیا جا سکے. پھر گرفتاری کے بعد جو ہے وہ ٹیلی فون حاصل کر لیے گئے. جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد ان سے انہیں کی نشاندہی پر کیونکہ کچھ چیزیں پکڑی گئی تھی جس کے بعد ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان فونس کو چھپا لیتے. تو اور ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شمار لنکس ملے ہیں. کتنے لنکس ملے ہیں یہ تو جب فیصلے ہو جائیں گے تو اس میں تفصیلات آ جائیں گی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شمار لنکس ملے ہیں، سیاسی، غیر سیاسی، اور 9 مئی سے متعلق لنکس بھی ملے ہیں. آپ کو ہم بہت پہلے دن سے یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض کی گرفتاری کا تعلق جو زیادہ بڑا تعلق ہے وہ 9 مئی سے ہے، پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے بھی ہے. اور پھر یہ بھی اطلاع ہے کہ جنرل فیض کے ساتھ اب تک 12 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. 12 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. یہاں ایک خبر اور سن لیجیے. 10 کے قریب ایسے ریٹائرڈ افسران ہیں جن کے نام جو ہے وہ کسی ای سی ایل پر تو شاید نہیں ڈالے گئے، اسٹاپ لسٹ میں ڈالے گئے ہیں. ان کو میری اطلاع کے مطابق انہوں نے بیرون ملک جانے کی کوشش کی تھی، وہ ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا اور وہ انڈر سرویلینس ہیں. ان کی گرفتاریاں بھی اگلے دنوں میں متوقع ہیں. 10 سے 12 لوگ وہ ہیں جو مختلف پوزیشنز پر کام کرنے والے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ جنرل فیض کے اسی پرائیویٹ انٹیلیجنس نیٹ ورک سے تھا. اور یہ دنیا بھر میں تو چلتا ہے، پاکستان میں یہ پہلی دفعہ منظر عام پر آئی ہے بات کہ جو ہے یہ انٹیلیجنس نیٹ ورک پرائیویٹ انداز میں طور پر چلایا جا رہا تھا. لیکن اب جو ناظرین آپ کو خبر دے رہے ہیں وہ بہت ہی تہلکہ خیز خبر ہے. جو انکوائری ہوئی ہے جنرل فیض کے خلاف، اس کا تعلق الٹیمیٹلی کہاں ہوگا وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. جو حساس معلومات جو ملی ہیں اور سفارشات ملی ہیں، انکوائری رپورٹ میں جو لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے ہیں اس میں بھی کچھ چیزیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ثابت ہوئی ہیں. اور انکوائری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جنرل فیض جو ہے وہ انٹیلیجنس چیف بننے کے لیے انفٹ تھے. اب ذرا اس کو جوڑیے کہ اس خبر سے جس کی تصدیق ہو گئی ہے، تردید کہیں سے نہیں آئی. جنرل باجوہ نے اپنے منہ سے یہ کہا کہ رات 1 بجے فون کر کے عمران خان صاحب نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ریموو جنرل عاصم منیر. وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور انہوں نے فرح گوگی اور بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ فائل بھیجی تھی. غالباً احسن جمیل گجر کا نام بھی شاید شامل ہوگا، لیکن بہرحال انہوں نے بھیجا تھا کہ یہ لوگ ہیرو کے لین دین کی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لین دین کی باتیں کر رہے ہیں. وہ ملک ریاض کی ان کی بیٹی کے ساتھ جو گفتگو سامنے آئی تھی. اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ بطور ڈی جی آئی سے ان کی سلیکشن ہی غلط تھی. اب سلیکٹ کس نے کیا وہ تو عمران خان خود تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ چاہتے تھے ان کو وہاں رکھنا اور انہوں نے رکھا. لیکن ناظرین کو آپ کو اس حوالے سے عمران خان کا سن لیجیے. عمران خان کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، بڑے بیوقوف سے آدمی. ایسا نہیں ہے. عمران خان بہت کننگ ہے، اسی لیے یورپ میں وہ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ پڑھے ہیں ایچیسن کالج سے، زبان پاک میں پڑھے بڑے ہیں، کننگ ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت پولیٹیکلی بھی سمجھدار ہیں. آج انہوں نے پریمپٹ کر لیا. ایک بیان انہوں نے یہ دیا ہے کہ جنرل فیض امیر کو میرے خلاف وعدہ گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ملٹری کورٹ سے جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ یہ جنرل فیض سے مجھے خدشہ ہے. انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جنرل فیض سے کچھ اگلوانا چاہتے ہیں میرے خلاف. ان سے ایک بڑا دلچسپ سوال ہوا. ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب آپ کو تو عالمی چیف بھی اچھا نہ ملا، ڈی جی آئی ایس آئی اچھا نہ ملا، حتیٰ کہ آپ کو اپنا پی ایم بھی اچھا نہ ملا، تو آپ کس بات کے وزیر اعظم تھے؟ انہوں نے اس کا جواب تو سوال کا تو خیر شاید برا بنایا، لیکن انہوں نے ایک چھوٹا سا جواب دیا کہ میں نے جنرل باجوہ کی بڑی حمایت کی تھی، انہوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. ناظرین اب آتے ہیں اور ایک اور بڑی خبر کی جانب. وہ جو بڑی خبر ہے وہ سپریم کورٹ سے متعلق ہے. سپریم کورٹ نے آج، آپ کو یاد ہے وہ ایک آڈیو لیکس چل رہی ہے جو صاحبزادے ہیں ثاقب، جیسے ثاقب ریٹائرڈ ثاقب نثار کے، نجمو ثاقب ان کے اور بشرا بی بی کے درمیان کی گفتگو، اس پر جسٹس بابر ستار نے سو موٹو لیا تھا اور پھر وہ پابندی لگا دی تھی اس کے اوپر کہ مختلف چیزیں مانگی جا رہی ہیں. کبھی آئی بی کو بلایا جاتا ہے، کبھی آئی ایس آئی کو بلایا جاتا ہے، کبھی ایم آئی کو بلایا جاتا ہے. وہ کیس اس کے خلاف، اور پھر اس کا ایک فیصلہ بھی آیا تھا، تو اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت نے اپیل کر دی ہے سپریم کورٹ میں. آج وہ اپیل زیر سماعت آئی. جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان بہت ہی یوں سمجھیے کہ بہت سنجیدہ قسم کے ریمارک سامنے آئے ہیں.
ایک تو وہ کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، اس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالتی کارروائی حتمی ابھی ختم نہیں ہوئی، حتمی طور پر طے نہیں ہوئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ بھی بتایا کہ ہائی کورٹ نے آرٹیکل 199 کے اختیارات سماعت جو ہیں ان سے تجاوز کیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں یہ بھی کہا کہ 2 عدالتی فیصلوں میں اصول طے شدہ ہے کہ ہائی کورٹ از خود نوٹس نہیں لے سکتی۔ سپریم کورٹ نے بھی یہی قرار دیا ہے کہ ہائی کورٹ از خود نوٹس نہیں لے سکتی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ 31 مئی کی ہائی کورٹ کی سماعت میں جو 5 سوالات طے کیے گئے وہ درخواست گزاروں کا کیس ہی نہیں تھا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ہائی کورٹ تفتیش نہیں کر سکتی۔ 29 مئی 2024 کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کا جائزہ بھی لیا گیا آج کی سماعت میں، اور 29 مئی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کو اگلی عدالتی کارروائی تک میں توسیع نہیں دی گئی، اس کو یعنی یوں سمجھیے کہ معطل کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 29 مئی کے حکم نامے کو توسیع نہیں دی گئی، یہ کہا ججز حضرات نے، اس لیے حکم نامہ معطل نہیں کرے، باقاعدہ معطل نہیں کرے۔ عدالت نے ریمارک دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آڈیو لیک سے متعلق کیس کی کارروائی آگے نہیں بڑھا سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 29 مئی اور 25 جون کا حکم اختیارات سے تجاوز ہے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کو روک دیا جسٹس بابر ستار کو کہ آپ نے اس کیس پر فیصلہ ہونے تک، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہونے تک کوئی سماعت نہیں کرنی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارک دیے ہیں کہ بدقسمتی سے اس ملک میں سچ تک کوئی نہیں پہنچنا چاہتا۔ سچ جاننے کے لیے انکوائری کمیشن بنا، اسے سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا، یہ جسٹس قائد فائز عیسیٰ سے پہلے اسٹے دیا گیا تھا۔ پھر سپریم کورٹ میں آج تک دوبارہ آڈیو لیکس کیس مقرر ہی نہیں ہوا۔ پارلیمان نے سچ جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا۔ پھر نہ پارلیمان کو کام کرنے دیا جائے گا، نہ عدالت کو، تو سچ کیسے سامنے آئے گا؟ یہ انہوں نے بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کرتے ہوئے یہ سب تمام ریمارکس دیے، جس میں جسٹس امین الدین نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان سے پوچھا کہ کیا ہائی کورٹ نے یہ تعین کیا ہے کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے، دوران جس پر انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ابھی یہ تعین نہیں ہو سکا، تفتیش جاری ہے۔ 29 مئی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے میں اتھارٹیز کو فون ٹیپنگ سے روک دیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ کے حکم نامے کے سبب انٹیلیجنس ایجنسیز کا کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں، یہ پوچھا گیا کہ ہائی کورٹ کے حکم نامے کے سبب، بلکہ یہ بتایا گیا عدالت کو کہ ہائی کورٹ کے حکم نامے کے سبب انٹیلیجنس ایجنسیز کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں کر پا رہی، یعنی کام رکے ہے، اب دہشت گرد کھلے عام پھر سکتے ہیں کیونکہ ان کی کاؤنٹر انٹیلیجنس ہو نہیں پا رہی اس حکم کی وجہ سے، اور ہائی کورٹ کے حکم نامے کے سبب کسی دہشت گرد کو اب ہم پکڑ نہیں پا رہے، یہ انہوں نے آفیشلی کہا، جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عامر، انہوں نے کہا۔ پھر یہ بھی کہا کہ آئی بی کو فون ٹیپنگ سے روکا گیا، سی ڈی آر سے بھی روکا گیا، جس پر جسٹس نعیم اختر افغان نے یہ کہا کہ بدقسمتی سے اس ملک میں سچ تک کوئی نہیں پہنچنا چاہتا۔ سچ جاننے کے لیے انکوائری کمیشن بنا، اسے سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا۔ پارلیمان کو کام کرنے نہیں دیا جائے گا، نہ عدالت کو، تو پھر سچ کیسے سامنے آئے گا؟ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جن سے بات کی جا رہی ہو یا جو آپس میں بات کر رہے ہو ان میں سے کسی فریق نے ریکارڈ کر لیا ہو اور لیک کر دیا ہو۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ ایک گفتگو مجھے یاد ہے کہ ایک فریق سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے اس سے کہا کہ جی میں نے اس کو لیک کیا ہے، اچھا، اور وہ انہوں نے آن دی ریکارڈ کہا تھا۔ جسٹس امین الدین نے سوال کیا کہ کیا اس پہلو کو دیکھا گیا؟ آج کل تو ہر موبائل میں ریکارڈنگ سسٹم موجود ہے۔ پھر عدالت نے آج کی سماعت مکمل ہونے پر جو حکومتی اپیلیں ہیں وہ سماعت کے لیے منظور کر لی ہے اور فریقین کو نوٹسز جاری کر دی ہے۔ ناظرین، یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی، ہم نے کہا کہ آپ تک پہنچائی جائے۔ مجھے اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔